یہ بھی بتا دیا گیا کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پر ہوتی ہے اور اس کا نصاب کیا ہے، یعنی کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر۔ اس ضمن میں لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو ہماری زرعی زمین ہے کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ اسی طریقے سے ایک مکان تو وہ ہے جس میں آپ رہتے ہیں، ایک مکان الگ سے ہے یا پلاٹ ہے، تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ ہے؟ تو یاد رکھیے کہ زکوٰۃ سے متعلق 4 چیزیں بتائی گئی ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت۔ یہ اضافی مکان یا پلاٹ ان چاروں میں سے کسی بھی چیز میں نہیں آتا۔ مال تجارت یہ ہو سکتا ہے، مال تجارت وہ ہوتا ہے کہ جو کسی نے اس نیت سے چیز خریدی ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، جس کو کہتے ہیں انویسٹمنٹ کرنا۔ تو اگر مکان یا پلاٹ اس نیت سے خریدا ہے کہ میں اس کو بیچوں گا، پھر تو وہ مال تجارت ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کی موجودہ مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ پلاٹ خریدا تھا 10 لاکھ کا، اسی نیت سے خریدا تھا کہ میں اس کو بیچوں گا، اور اب جب زکوٰۃ کا وقت آیا ہے، جن دنوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اب وہ پلاٹ 15 لاکھ کا ہے، تو 15 لاکھ کے لحاظ سے زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اگر ویلیو گر گئی ہے، کم ہو گئی ہے، اب وہ پلاٹ 7 لاکھ کا ہے، تو 7 لاکھ پر زکوٰۃ دینی ہوگی۔ لیکن خوب یاد رکھیں کہ یہ مال تجارت کے لیے شرط یہی ہے کہ اس نیت سے خریدا ہو کہ میں اس کو بیچوں گا، اور وہ نیت باقی بھی ہو۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایکسٹرا پلاٹ یا مکان اس نیت سے لیا ہی نہیں جاتا، یا تو یہ نیت ہوتی ہے کہ میں اس کو خود بناؤں گا اور اس میں رہوں گا، یا کل کو بچوں کی شادی ہوگی ان کو میں دے دوں گا، یا کوئی نیت متعین نہیں ہوتی ہے کہ دیکھوں گا اگر اچھا ریٹ ملے گا تو بیچ دوں گا، نہیں تو خود ہی بنا لوں گا، تو پھر یہ مال تجارت نہیں ہے۔ یہ پلاٹ یا مکان اگر کروڑوں روپے کا بھی ہو تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے دکان، اگر آپ کی ملکیت میں دکان ہے اور آپ وہ خود اس میں کام کرتے ہیں، تو وہ دکان بھی کروڑوں روپے کی کیوں نہ ہو، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اور اگر آپ نے وہ دکان کرائے پر دے رکھی ہے اور جب آپ نے وہ خریدی تھی تو یہ نیت نہیں تھی کہ میں اس کو بیچوں گا، تو بھی اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسی صورت میں خواہ دکان ہو یا مکان ہو، اس کا جو کرایہ آ رہا ہے اس کرائے پر زکوٰۃ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ زکوٰۃ دینی ہوتی ہے سال گزرنے کے بعد۔ سال کے بیچ میں جتنے پیسے آتے رہیں جاتے رہیں ان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یکم رمضان کو اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں اور آپ کے پاس رمضان سے ایک دن پہلے 10 لاکھ روپے آ گئے، اس پر سال تو نہیں گزرا ہے، لیکن پھر بھی اس کے اوپر آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، اس لیے کہ ہر پیسے پر زکوٰۃ سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ اور اگر اس کا الٹا ہو گیا کہ پیسے تھے لیکن رمضان سے 1-2 دن پہلے وہ پیسے اب آپ کے پاس نہیں ہیں، کسی بھی مرد میں وہ خرچ ہو چکے ہیں، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ جو گھر میں ضروریات کی چیز ہوتی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ گھر میں ضروریات کی چیزیں کئی طرح کی ہوتی ہیں، اس میں مہنگی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس موٹر سائیکلیں ہیں، آپ کے پاس گاڑی ہے اور وہ آپ کے استعمال میں ہے، تو اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی، بے شک وہ گاڑی لاکھوں کروڑوں روپے کی کیوں نہ ہو، چونکہ وہ آپ کی ضرورت کی چیز ہے۔ گاڑی پر بھی زکوٰۃ اسی وقت ہوگی کہ جب آپ نے گاڑی خریدی، اس نیت سے خریدی کہ میں کاروبار کروں گا، یعنی میں اس کو بیچوں گا، خریدتے ہیں بیچتے ہیں، تو اس کی مالیت پر زکوٰۃ ہے۔ لیکن اگر آپ نے 2 گاڑیاں لی ہیں، 3 گاڑیاں لی ہیں اور بیچنے کی نیت نہیں ہے، بلکہ ایک آپ نے اپنے لیے لے لی، ایک بچوں کے لیے لے لی،
تو جب تک آپ نے گاڑی نہیں لی تھی وہ پیسے آپ کے پاس تھے، اس پر زکوٰۃ تھی، لیکن جب آپ نے گاڑی لے لی ہے تو اب اس گاڑی پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ زکوٰۃ کے لیے آپ سمجھ چکے ہیں کئی دفعہ کہ 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہوتی ہے: سونا، چاندی، نقد پیسے، مال تجارت، اور گاڑی ان 4 چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی نہیں آتی، سوائے اس کے کہ اگر آپ نے گاڑی اس نیت سے خریدی ہو کہ میں اس کو بیچوں گا تو پھر وہ مال تجارت کے ضمن میں آ جاتی ہے۔